اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ تعجب کی بات ہے وہ کیسے اپنے پاس تورات کے ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم کو منصب بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری آیتوں کے ساتھ، اتاری ہوئی وحیوں کے ساتھ فیصلہ نہ کرے وہ پورے اور پختہ کافر ہے۔ ہم نے یہودیوں کو ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَكَيْفَ يَحْكُمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تعجب کی بات ہے وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم کو منصب بناتے ہیں۔ یہود پچھلے درس میں اس کو بیان کیا گیا تفصیل سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے۔ دو واقعات ملتے ہیں جو اس آیت کے شان نزول میں ہے پچھلے، اور اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین ایک زبردست قاعدہ یہاں بیان کیا کہ یہودی یہ اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے، ایمان والے لوگ تھے۔ ان کے اندر کون سی اتنی بڑی خرابی، بے شمار خرابیوں میں سے جو آئی وہ یہاں بیان کی گئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ عِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ تعجب کی بات ہے وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تم کو منصب بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب تورات ہے اور اس کو مانتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، تو ان کو تو ضرورت نہیں تھی کہیں اور جانے کی۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی کے پاس اپنا فیصلہ لے کر آنے، مطلب یہ کتاب کا آپ کے پاس مقام کیا ہے، کیا جگہ ہے اس کتاب کی کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے نازل کردہ اور رسول کو رسول بھی نہیں مان رہے ہو، اور فیصلہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ حکم سناتا ہے، ذرا سا غور کرنے والی بات ہے کہ کوئی اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث کو ماننے کے بعد کہیں اور فیصلہ لے کر جائے، کہیں اور دین کے بارے میں احکامات حاصل کرنے کی بات کرے، کیا حکم اس کے اوپر لگے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعجب کی بات ہے وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں۔ احکام الہی قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ اگر قرآن و حدیث ہوتے ہوئے بھی کوئی آدمی کہیں اور جاتا ہے تو کس حکم میں اس کو ڈالا جائے گا؟ ان کے پاس تورات تھی اللہ کی کتاب، اور اس کے بعد وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں، کس حکم میں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان کے بارے میں کہ تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہے تم کو منصب بناتے ہیں، نبی کو منصب بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین تعجب کا اظہار کر رہا ہے، اور ہے تعجب کی بات، تم ان کو نبی نہیں مانتے ہو اور تمہارے پاس تورات ہے، پھر کیوں گئے؟ اس کا مطلب تمہارا تورات کے اوپر ایمان نہیں آ گیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، اب اس کے بعد بھی نبی کا جب فیصلہ آتا ہے تو اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ماننا نہیں تھا، سماعت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا دراصل یہ ایمان و یقین والے ہے ہی نہیں۔
اگر ان کا ایمان ہوتا کہ یہ تورات اللہ کی منزل کتاب ہے تو اس سے ہٹتے نہیں، کہیں جانے کی ان کو ضرورت نہیں، اس میں احکام الہی اگر موجود ہے تو۔ اور احکام الہی کو ماننے کے باوجود وہ دوسرے در پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی نہیں مان رہے، اس کا مطلب ان کو نہیں ماننا ہے۔ اس کو نہیں ماننے کے لیے تو یہاں گئے تھے، اسی کو تو چھوڑ کر کے اب دوسرے کو بھی چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی گمراہی بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کہیں اور جا کر کے فیصلہ لیتے ہیں، کسی اور جگہ جاتے ہیں جس میں احکام الہی ہے، جس میں تمام ضابطے اور اصول ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر معاملے میں فیصل ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، تو فیصل یہ کتاب ہوگی۔ اور اس کی آیتیں اور حدیثیں آنے کے بعد اگر آدمی روگردانی کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی صفت بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے، سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، جس کو چھوڑ کر وہ آئے نبی کے پاس۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا نور، قرآن کے بارے میں ہدایت واضح طور پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، بین واضح روشن دلیلیں ہیں، نور و کتاب مبین، اللہ نے نور اور کتاب عطا کی نبی کو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہم نے تورات نازل فرمائی جسے ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے اسی کتاب کے مطابق، اور اللہ کے نبی بھی اسی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور صحابہ کرام اور اہل اللہ اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ فیصل اللہ رب العالمین کا نازل کرتا حکم ہے، نہ کہ لوگوں کا بنایا ہوا دین یا شریعت۔ بالکل صاف الفاظ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ انبیاء کا، اہل اللہ کا اور علماء کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف کریں وہ اصل میں ایمان اور ماننے والے پختہ یقین والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس کی حفاظت کی ان لوگوں نے، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس میں تحریف کر دی۔ آج دیکھیے دنیا کے اندر ایک یہودی ریاست ہے اسرائیل، اس ریاست کے بچانے کے لیے مظالم کی انتہا سب کر رہے ہیں۔ آج بھی یہودی اپنے گلے میں تورات کی جو شرح ہے تلمود، چھوٹی سی کتابی شکل میں اس کو گلے میں تعویذ کی طرح پہنتے ہیں۔ تلمود کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ہاں، لیکن کیا قانون تورات کا نافذ کیا؟ ان کے پاس ایک حکومت آئی، اقتدار آیا، تورات ہے ان کے ہاں حکومت میں؟ نہیں۔ مسلمانوں کے ہاں تو اسلام ہے، لیکن ان کے یہاں ہے ایک ملک ہے سعودیہ جس میں ہے اسلام بطور قانون نافذ۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو انبیاء کے ماننے والے اہل علم، علماء، اہل اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کی منزل کردہ شریعت کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور جو اس کو چھوڑے وہ اپنا خانہ خود طے کرنے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اس پر اقراری گواہ ہے، اس بات کی گواہی دی ہے، انہوں نے اقرار کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی تختیاں دی گئی اور آپ جب آئے اور آپ نے حکم دیا سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کر رہے تھے، تو ایک پہاڑ معلق کیا گیا۔ اس کے بعد جب سجدے میں گرے یہودی تو کنکھیوں سے دیکھتے تھے پہاڑ کو، اسی لیے آج بھی سجدہ اسی انداز میں یہودی کرتا ہے کہ کنکھیوں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے جب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، ان کی باغیانہ اور سرکش طبیعت نے مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس دروازے سے حدۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، داخل ہو جاؤ، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، اللہ تمہارے گناہوں کو، نافرمانیوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کی بجائے جھک کر داخل ہونے کی بجائے سرین کے بل گھسڑتے ہوئے گئے، اور مختلف الفاظ ملتے ہیں ہنتتوں اور شعرتن، یہ الفاظ کہتے ہوئے گیہوں کی بالیاں یہ کہتے ہوئے گئے، ہر چیز کا مذاق اڑانا، ہر چیز میں پخ نکالنا، تبدیل کرنا،
اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ اب تمہیں چاہیے لوگوں سے نہ ڈرو، صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ معمولی مول پر اپنی آیتوں کو، اللہ کے احکامات کو بیچ دیتے تھے۔ ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوتا تھا، احکامات کو فراموش کر دیتے تھے۔ ذاتی فائدہ رہتا تھا، اسی حساب سے فتویٰ دیا کرتے تھے، اسی حساب سے آیتیں اور احکامات بیان کیا کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اللہ کے احکامات کا سودا کرنا۔ ایمان تو یہ ہے، یقین تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بظاہر نقصان نظر آئے، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے، ختم ہو گئی بات۔ اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کا حکم دیا، لوگوں کے ہاتھوں میں جانتے اسے لٹا دیے۔ ایک صحابی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، میرے 2 بھتیجے ہیں، دونوں یتیم ہیں، ان کا جو مال تھا تو میں نے اس کو بڑی مقدار میں شراب خرید کر کے زمین میں دفن کر دیا۔ شراب پر جتنی زیادہ مدت پیدا ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نشہ آور ہوتی ہے اور اتنی زیادہ قیمتی۔ تو میں نے سوچا کہ ان کے کچھ بڑے ہونے کے بعد اسے زمین سے نکال کر کے فروخت تو کر دوں گا، ان کے مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب اے اللہ کے نبی میں کیا کروں اس شراب کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے ضائع کر دو، اور جب پلا مقام کا مال آئے گا تو میرے پاس آنا، میں ان یتیموں کے لیے تمہیں ان کا مال دے دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کا حکم آیا، صحابی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اب یتیم کا مال ہے، کیا کریں، ایسے کیسے کیا ہوگا؟ جیسے ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ اگر بینکوں سے نہ لیویں اور یہ سب نہ کریں تو کیسے کاروبار چلے گا، اگر سودی نظام میں نہ پھنسے تو یہ سب نہیں کہا۔ صحابہ کے پاس اگر جو تھا مقدار میں فوراً لٹا دیا، ذرا دیر کے لیے سوچا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، جس کے اوپر جو سود باقی ہے سب ختم، اور سب سے پہلے عباس کا جو سود ہے وہ میں اپنے پائے تلے رونتا اور اس کو ختم کرتا ہوں۔ سود کی حرمت آئی، جس کا لینا تھا سب نے چھوڑ دیا، سب نے اللہ کے حکم پر اس طرح عمل کرنے والے تھے۔ فخر نکالنا معمولی سے مادی یا دنیا کے فائدے، شہرت، اس کے لیے اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے تھے متاع دنیا قلیل، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کے عہدے اور دنیا کی کامیابی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا متاع دنیا، دنیا ایک بہت قلیل مال ہے، چھوٹا، ایک محدود مدت تک رہنا ہے۔ جنت لامحدود، یہاں نعمتیں محدود، وہاں لامحدود، یہاں بچپن، جوانی، بڑھاپا، دھوپ کی تمازت، بھوک کی شدت سب ہے، خواہشات کی قربانی، بیماریاں، جنت میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک انتہائی خوشگوار موسم، ہر وقت جوانی، بیماری کا تصور تک کے نہیں۔ اور تو اور ہمارے جسم سے جو فاضل مادے نکلتے ہیں مختلف شکلوں میں، کہیں غلاظت کی شکلوں میں، کہیں تھوک، اور مختلف شکلوں میں، وہ تمام چیزیں بھی نہیں رہے گی جنت کے اندر، وہ تمام چیزیں بھی نہیں رہے گی، اہل جنت کو وہ بھی نہیں۔ تو ہمیشہ کی نعمتیں، متاع دنیا قلیل، ایک دن کا جنت کا، ایک دن کا۔ ہمارے یہاں پرتعیش ترین زندگی بھی ہو تو اس میں بھی پیشاب اور پاخانے کی حاجتیں ہیں، دن بھر میں بھوک کی حاجت ہے، یہاں پر سب چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، اور کھانا جیسا سوچے ویسا نہیں آ سکتا، وہاں تو سوچ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، یہ تمام چیزیں نہیں ہوگی۔ تو بڑی چھوٹی آیتوں میں نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے پختہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ کس نے حکم لگایا ہے؟ اللہ نے۔ اور قرآن کی جو آیتیں ہیں، آدمی اپنے آپ کو اس پر رکھے۔ اگر برائی اور گناہ کا کام ہے، جو گمراہ قوم ہے، یہود، جنہیں اللہ نے مقبوض قرار دیا، جن پر غضب آیا، عذاب آیا، کیونکہ بار بار نافرمانی کرتے تھے۔ اگر نافرمانی والی صفت ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، جو گمراہ ہوئے، نصارہ والی صفت ہے۔ کافرون قُلْ یَا أَیُّہَا الْکافرون، اگر کافروں والی صفت ہے نافرمانی کی، وہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے، منافقین والی صفت ہے۔ تو اگر وہ صفتیں ہیں تو فوراً توبہ کرنا، اور وہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ رب العالمین ان گمراہ، مغموس کفار اور منافقین کی صفت سے رب العالمین تو نے مجھ کو محفوظ رکھا۔ اصل میں تلاوت کلام یہی ہے
کہ اپنے آپ کو والفرقان، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. قرآن کی جو صورت بیان کی گئی فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے ایک آیت پڑھی، اللہ نے اس آیت میں جو خرابیاں یہودیوں کو بیان کی ہے، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہے تو یقین مانیے کہ قرآن نے فیصلہ دیا نہ آپ کافر ہو نہ آپ نافرمان ہو. اور اگر یہ ہے تو پوری دنیا کے لوگ آپ کو کہیں اچھا، لیکن قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا. تو یہ فرقان فیصلہ کرنے والی ہے کس کا کردار اللہ پر ایمان والا اور اطاعت اور فرمانبرداری والا، اور کس کا کردار نافرمانی اور اللہ سے بغاوت والا ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اگر اس کے خلاف کرے تو انصاف نہیں، ظلم ہے. قانون کے بارے میں کچھ بنیادی چیزیں آج بیان کروں گا، پھر اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ. قانون جو ہے، سب سے پہلی چیز قانون کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھا نہیں ہے لوگوں نے. سب سے پہلا یہ کہ قانون بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ کیا قانون بنانے کا اختیار انسانوں کو ہے؟ تعزیری اور یہ احکامات والے کچھ انتظامی امور کی بات جانے دیجئے، کس کو ہے یہ رائٹ؟ بالکل آسان سی مثال، چھوٹی سی مثال. دنیا میں کوئی بھی کمپنی اگر کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے لیے ضابطہ وہ کمپنی بناتی ہے. اگر آدمی چاہے گا کہ اپنے ضابطے کے مطابق اس کو استعمال کرے تو خراب کر دے گا. جیسے مثلا موبائل، ایک آدمی آج تو لاکھوں روپے کا موبائل ہے، گیا جا کر کے 1.5 لاکھ روپے کا ایک موبائل لے کر آیا. اب ایک آدمی گیا وہ لے کر آیا 500-600 روپے کا موبائل، یا 2,000-4,000-5,000 10,000 کا انتہائی نچلی کوالٹی کا موبائل. کمپنی نے اس کے ساتھ چارجر بھی دیا کہ اس کی جب بیٹری لو ہو جائے تو آپ اس کو چارج کرنا ہے. اب وہ جو 1.5 لاکھ روپے کا یا 5 لاکھ روپے کا موبائل لایا وہ سوچے یہ 2,000 روپے کے سیکنڈ موبائل کو بھی چارج کرنا ہے، میرا بھی یہ نہیں کروں گا. میں اس کو ایسا کرتا ہوں توے پہ تھوڑا سا گرم کر لیتا ہوں یا پانی میں ڈال دیتا ہوں، تو کیا ہوگا اس موبائل کا؟ کمپنی کے ڈائریکشن کے مطابق اگر آپ نے اس پہ یوز نہیں کیا تو ضائع ہو جائے گا. اور آگے بڑھ گئے، ایک آدمی مرسڈیز اور نہ جانے اب تو کون کون سی کاریں آتی ہے، کروڑوں کی کاریں آتی ہیں، وہ کار لے لے گا. اب وہ کار لے کر کے یہ سوچے کہ بھائی ایک سڑی ہوئی لونا جو 2,000-3,000 کی سیکنڈ لیا ہے وہ بھی پیٹرول بھرا ہے، میں بھی پیٹرول بھرا ہوں، نہ میں اس میں پانی ڈالوں گا. اپنی مرضی چلائے، کمپنی نے جو ڈائریکشن دیا اس کو چھوڑ دے گے، گاڑی چلے گی. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر کمپنی بناتی ہے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے، اسی کے مطابق آپ کو استعمال کرنا ہے. آپ نے بہت مہنگی گاڑی لی، اس کے پیر میں ہے گیئر، آپ بولیں گے اتنی مہنگی گاڑی کا میں پیر میں کروں گا، میں نہیں استعمال کروں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ گاڑی چلے گی. تو کمپنی جب بھی کوئی چیز بناتی ہے تو اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ وہ طے کرتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کمپنی بنائے کوئی اور اس کا ڈائریکشن اس کو استعمال کرنا ہے کون؟ جو تخلیق کرتا ہے، خالق کو یہ رائٹ ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کار وہ متعین کرے. ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ. وہ یہ طے کرے گا کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، ہم خود نہیں طے کریں گے. کوئی مشین دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خود یہ طے کرے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو بنانے والا طے کرتا ہے. یہ اصول ہے. اللہ رب العالمین اس زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. دوسری بات، ایک آدمی معمولی سی فیکٹری بناتا ہے، فیکٹری کے اندر جو ورکر کام کرتے ہیں ان کو تنخواہ دیتا ہے،
ان ورکروں کو کس کو کیا کام کرنا ہے اور کتنی ڈیوٹی ہے یہ وہ طے کرے گا کہ فلاں آدمی لیبر کا کام کرے گا، فلاں آدمی جو ہے جابر کا کام کرے گا، فلاں آدمی ان لوگوں کے اوپر واچ مین رہے گا، کب انٹری کی کب باہر ہوئے، فلاں آدمی منیجر رہے گا، حساب کتاب سب دیکھے گا. الگ الگ شعبے بنا دیتا ہے آدمی. اب اس میں جو واچ مین ہے وہ بولے نہیں میں منیجر کا کام کروں گا، تو کیا کرے گا آدمی؟ یہ فیکٹری میری ہے، اس میں میرے قانون چلے گا. تو وہ جو باہر بیٹھا رہتا تو وہ باہر بھی نہیں بیٹھنے دے گا، اب جا. یا منیجر بولے میں واچ مین کا کام کروں گا، اور اس کو مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ جاگ سکتا ہے نہ یہ سب صلاحیت ہے. تو کیا وہ مزدور طے کریں گے جو اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یا فیکٹری مالک طے کرے گا جو تنخواہ دیتا ہے کس کو کیا کام اور کتنی ڈیوٹی کرنا ہے؟ اب ایک آدمی کی آپ نے 8 گھنٹہ ڈیوٹی کی کہ اتنے بجے سے آنا ہے آپ کو، اور 6 بجے آنا ہے، اور 2 بجے 7 بجے آنا ہے، 2 بجے آپ کی ڈیوٹی ختم. اب وہ کہے نہیں میں کسی دن 10 بجے آؤں گا، کسی دن 11 بجے آؤں گا، تو کیا کریں گے آپ؟ اس کو گھر بھیج دیں گے. ایک معمولی سی فیکٹری آپ بناتے ہیں اور اس میں 8 گھنٹہ آدمی کام کرتا ہے، اس کے احکامات اس کے سارے ڈائریکشن آپ دیتے ہیں، اور جب اس کو سیلری دیتے ہیں. اللہ نے یہ پوری زمین و آسمان کو بنایا، ہمارے تمام کھانے پینے کے تمام انتظامات دیے، ساری نعمتیں اس کی دی ہوئی. ایک مکھی بھی پوری دنیا مل کر پیدا نہیں کر سکتی، دیکھنا سننا سب کچھ. حکم اس کا چلے گا یا کسی اور کا چلے گا؟ آپ اپنی فیکٹری میں مزدور کا حکم چلائیں گے؟ انجینئر کا چلے گا؟ بازو والا کر کے چلائے گا؟ دھکے مار کر آپ باہر کر دیں گے اس کو. اس زمین کو جس نے بنایا، آسمان کو جس نے بنایا، ہماری تمام ضرورتوں کو جس نے بنایا، ہم کو جس نے پیدا کیا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے، دوسرے کسی کو نہیں. دوسری بات، قانون کون بنائے گا؟ جو فطرت انسانی کا خالق ہے وہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. ہماری تنہائی، ہماری مجلس، ہمارے جذبات، ہماری خوشی، ہماری غم، ہماری محرومی، ہماری عطا، ہر کیفیت کو وہ جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ کن احکامات پر عمل کر کے میرے بندوں کے معاشرے میں امن اور قانون نافذ ہوگا اور لوگوں کی جان و مال سب محفوظ رہے گی، وہ جانتا ہے. اسی لیے دنیا میں بے شمار حکومتیں ہیں. آپ ریشو اٹھا کر دیکھیے، نیٹ کا دور ہے، جرائم کا ریشو کہاں ہے؟ اور کون سا معاشرہ ہے جو ظلم سے پاک ہے، ناانصافی سے پاک ہے، جہاں عزت جان مال سب محفوظ ہے؟ اسلامی. اور آگے بڑھیے. قانون جو ہے انسان کی کچھ چیزیں بہت ضروری ہے جو ماہرین قانون دنیا کا سمجھ نہیں سکے. انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے آزادی، سب سے قیمتی سرمایہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزادی کا بانی فرانسیسی مفکر روسو ہے. 1712 میں اس نے کتاب لکھی معاہدہ عمرانی. اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ لوگ آزاد پیدا ہوئے، میں انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یا تو وہ تاریخ نہیں جانتے یا عصبیت اور تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت بیانی سے فرار اختیار کرتے ہیں. اس سے بہت پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گورنر کے لڑکے اور ایک غلام میں گھوڑا دوڑانے کا مقابلہ ہوا. غلام جیت گیا، گورنر کا لڑکا تو گورنر کا لڑکا، اس نے غلام کو کچھ کوڑے مارے. غلام کو معلوم تھا غلامی کا دور ختم، انصاف کا دور آ چکا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچ کر اپنا مقدمہ پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر غالباً عمرو بن عاص تھے، ان کو اور ان کے لڑکے دونوں کو مدینہ بلوایا، حکم جاری کیا. جب حاضر ہوئے تو غلام کو کہا کوڑا اٹھاؤ اور جس طرح مارا تھا اسی طرح مارو، اور اس کے باپ کو بھی. تو صحابی کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری کیا غلطی؟ کہا تیری وجہ سے تو گورنری کا خناس اس کے دماغ میں تھا. ایک تاریخی جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، لوگوں، گورنر سے مخاطب ہو کر کے آئے عمر، لوگوں کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ 1712 میں پیدا ہونے والے فرانسیسی مفکر کا یہ جملہ اس سے بہت پہلے
600 کچھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا تھا، اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، برابری، مساوات اور انصاف۔ اور آپ نے کہا جو تم کھاتے ہو وہی غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ دنیا نے آج تک کے اپنے ملازمین کے لیے ایسا کوئی دستور نہیں بنایا، مساوات کی یہ مثال آج بھی دنیا نہیں پیش کر سکی ہے۔ ہمارے یہاں تو بچا ہوا ملازم کھاتا ہے، اور وہ کپڑا تو پہن ہی نہیں سکتا جو اس کا مالک پہنتا ہے، کیونکہ کچھ کپڑے تو آج ایسے ہیں کہ ہزاروں میں آتے ہیں، لاکھوں روپیے کے بھی سوٹ بنتے ہیں، 2 4 5 10 ہزار کے تو عام سیٹ بناتے ہیں، اور مزدور کتنے میں ان کے یہاں کا کیا اتنا پہن سکتا ہے؟ 30 ہزار کے 50 ہزار کے جوتے استعمال کرتے ہیں لوگ۔ وہی پہنو جو ان کو پہناؤ، وہی کھاؤ جو ان کو کھلاؤ، جو ان کو کھلاتے ہو وہی کھاؤ، یہ مساوات، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ ہے انسان کی آزادی، اس کی قدر صرف اور صرف اسلام نے کی ہے۔ اسی لیے اسلام کی جو سزائیں ہیں اس میں قید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قید نہیں ہے، کیوں؟ اس کے نقصانات کیا کیا ہے؟ قید کی جو سزا ہے اس کے نقصانات جو ہیں آپ غور کیجیے۔ چھوٹی سی مثال، ایک آدمی اگر چوری کرتا ہے، کسی ملک میں یہ سزا ہے کہ 5 سال اس کو قید کر دیا جائے۔ فرض کر لیجئے کہ اس کو قید کی سزا ہو گئی، اب اس کے 3 بچے ہیں، ایک 6 سال کا، ایک 8 سال کا، ایک 10 سال کا، جوان بیوی ہے۔ اب یہ تو 5 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا، اب ان معصوم بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں رہا، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی تربیت دینے والا، ان کو پڑھانے والا، ان کو لکھانے والا، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے، کوئی غلط راستے پر چلا گیا چوری چماری کے، ان کا فیوچر اور مستقبل ختم ہو گیا۔ ان بچوں کا کیا جرم تھا کہ ان سے ان کا سرپرست تو چھین لیا گیا؟ کیا جرم تھا، کیا گناہ تھا ان کا؟ اس کی اہلیہ جوان ہے، طویل راتیں، پہاڑ جیسے دن گزر جائیں گے کسی طرح، مگر طویل راتیں جب جس وقت تقاضے بے لگام ہوں گے اس وقت وہ غلط راستے پر جائے گی تو اس کا ذمہ دار کون؟ کس نے اس کے شوہر کی زندگی میں اسے بیوہ کر دیا؟ ہم ایک آدمی کے اوپر قانون کا نفاذ کرتے ہیں لیکن ان تمام لوگوں کو لاقانونیت کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ پھر خود وہ شخص اندر جو ہے اتنے دن بغیر شوہر کے کیسے، بغیر بیوی کے کیسے رہ سکتا ہے؟ کسی اور کا نہیں تو کم سے کم فرائڈ کو پڑھ لیجئے، جو عجیب و غریب دیوانوں کی طرح الگ بالکل حماقت والا انداز ہے اس کا، وہ تو ہر جگہ تلاش کرتا ہے اسی کو، ماں اور بچے کے جو پستان سے لگا کر کے اپنے سینے سے لگا کر جو دودھ پلاتی ہے وہاں پر بھی اس کی بہکی ہوئی ذہنیت یہی سب کہتی تھی۔ پڑھ گیا جنسیات کو، پڑھ گیا کیا ممکن ہے؟ ہم نے ایک پر قانون تو نافذ کیا لیکن اتنے لوگوں کو جو مجبوری کی زندگی میں مجبور کر دیا، یہ کیا ہے؟ اسلام میں قید کی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک اور بات جو میں اگلے درس میں تفصیل سے بتاؤں گا، صرف یہاں پر جملے چندوں کہہ دیتا ہوں۔ قانون، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اب ایک آدمی اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، ایک آدمی قتل کرے تو اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے، بڑا سخت قانون ہے۔ اصل میں قانون جو ہے اس کی سائیکالوجی اور نفسیات سمجھنا چاہیے۔ قانون مجرم کی گود میں بیٹھ کر نہیں بنائے جاتے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، نہ، قانون مظلوم کی آہوں اور سسکیوں کو مد نظر رکھ کر اس کو انصاف دینے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس بچے سے پوچھئے جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا، تسکین اس کو کب پہنچتی ہے، انصاف اس کو کب ملتا ہے؟ آپ قاتل کے گود میں تو جا کر بیٹھ گئے، آپ نے مقتول کے جذبوں کو دیکھا؟ اس بھائی سے پوچھئے جس کی بہن کی عصمت لوٹی گئی، وہ کیا چاہتا ہے؟ پوچھئے اس سے۔
قانون مجرم کو سزا دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور مظلوم کو انصاف دینے کے لیے، نہ کہ مظلوم سے ہمدردی برتنے کے لیے. اور اس کی تفصیلات میں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ العزیز بتاؤں گا. تو قانون کے بارے میں کچھ چیزیں میں تمہیداً کہا ہوں. یہ جو قوانین بیان کیے گئے ہیں اس کے فوائد کیا ہیں، انسانی سماج اور معاشرے پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور ان قوانین کے نفاذ سے جو اسلام نے پیش کیے ہیں دنیا کے لیے کس طرح سماج سے جرائم اور گناہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کے درس میں اس کو بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہر حکم جو کلام الہی کلام رسول کا ہمارے سامنے آ جائے اس پر سمعنا و اطعنا کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے، اس کو فوراً ماننے کی توفیق دے، مخالفت سے ہماری حفاظت فرمائے رب العالمین. اللہ تیرے نازل کردہ احکامات کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.